نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف تہوار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خاض وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرات، کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا تھا محترم المقام جناب شیخ طاہر صاحب سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج ماشاءاللہ مکی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے آئے۔ مکی اور مدنی زندگی دونوں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ یہ عنوانات الگ الگ کیوں رکھے گئے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، یہ بات آئے گی کہ ابھی سیرت کے عنوان پہ یہ الگ عنوان کیوں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سرکار مکے میں زندگی گزارے ہیں تو کن کن مصیبتوں میں سرکار کو کن کن آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا اور ہر آزمائش کو آپ نے قبول فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت آسان تھا، سرکار تشریف لائے اور آ کے بولے مسلمان ہو جاؤ، سب جنے کلمہ پڑھ لیے اور مسلمان ہو گئے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اور پھر یاد رکھو، ہمیشہ اپنے آقا کی سیرت اپنے گھروں میں رکھا کرو، کبھی کبھار سے ہی پڑھ بھی لیا کرو۔ بس لوگوں کے پاس قرآن پاک بھی ہے، سامنے رہتی، پڑھتے نہیں۔ بعض لوگوں کے پاس دینی کتب رہتے، اس کو دیکھتے نہیں۔ ہاں، موبائل دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ وقت موبائل کے لیے ہے، مگر میرے پیارے رسول کے لیے نہیں ہے۔ میاں میرے آقا کے بارے میں جیسے شاعر نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں، کوئی جھانکا کروں کنعا کے تو سودا ہے مجھے، طور پر جاؤں تو ناحق کے بھٹکنا ہے مجھے، اب تو ہے برسر اعجاز مسیحا ہے مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے، حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیضا داری، آج خوباں ہمہ دارم کے تو تنہا داری۔ آپ بولیں گے مولانا بہت اچھا شعر پڑھے، مگر واہ واہ نہیں بولے ہم لوگ۔ واہ واہ بولیں گے بھی کہ آئے اردو سمجھے تو بولیں گے نا، ہے نا۔ شاعر کہتا ہے، میاں تم جو چیزیں پہلے آنے والوں کے انبیاؤں میں پیغمبروں میں دیکھتے ہیں وہ سب ایک طرف ہے، وہ پوروں کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب مثال اگر دینا شروع کروں تو یہ بتاؤں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورتی یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی۔ میرے سرکار کی خوبصورتی کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یوسف کو دیکھ کر زلیخا پاگل ہو گئی تھی، دل دے بیٹھی، اپنے اس کا اظہار کرنے کا تو ہمت نہیں تھی، لیکن یوسف کے اوپر دل دینے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ بڑی خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔
اور وہ خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے سہیلیوں کو اس نے بلا کر کہا کہ تم آج ککڑی ہاتھ میں لے لو، اور تیز چھریاں ہاتھوں میں دے دیا، دے کر کہا کہ دیکھو میں یوسف کو اس راستے سے لے جا رہی ہوں، جب میں اس راستے سے یوسف کو لے جاؤں تو تم تمام کے تمام ان ککڑیوں کو کاٹ دینا۔ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا ہی تو وہ عورتیں جو اس کے سہیلیاں تھیں، وہ سہیلیوں نے بجائے اس کے کہ ککڑی کاٹتے ہاتھ کاٹ لیا، یعنی بے خیالی اتنی ان پہ طاری ہو گئی، ان کو ہاتھ میں اور ککڑی میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ بی بی فرماتی ہے میری امی جان، کیا فرماتی ہے؟ اماں جان فرماتی ہے، ہم سب کی اماں جان، میری اماں جان بولیے تو نہیں، ہم سب کی اماں جان، کیا فرماتی ہے؟ اماں جان فرماتی ہے کہ ارے یوسف کو دیکھے تو لوگ ککڑی کاٹنے کا ہاتھ کاٹ لیے، میرے محمد کو جس نے دیکھا وہ ہاتھ کاٹنے کی جگہ اپنا دل کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ حسن ایسا حسن تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، یعنی تمام کی خوبیوں کو اگر ہم جمع کرنے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے، یوسف کا حسن دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا دیکھیں گے، ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، میرے رسول کو سب کچھ ملا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی بشارتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ فرماتے ہیں دائی آپ کے صاحب، آپ جب اماں جان کے پیٹ میں تھے اور اس وقت آپ کے اماں جان کے خواب میں آتے، کون آتے تھے؟ پیغمبر آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آتے تھے۔ کوئی آ کے کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا کہ آپ کے صاحبزادے کا نام احمد رکھیے۔ میرے عزیز، اگر واقعات کو سننا ہے نا تو پھر اپنے کو پورے طے کر کے بیٹھنا کہ واقعات سننا ہے اور واقعات سے لطف اندوز ہونا ہے۔ میرے سرکار سیرت کے لحاظ سے بھی صورت کے لحاظ سے بھی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، یعنی سیرت اور صورت دونوں بھی میرے آقا کی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلا، ارے بھائی بیوقوف، تلواروں سے اگر پھیلتا نا تم بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اگر وہ سب کہیں کو میرے سرکار ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ اس ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو آنے والی نسلوں کو نجات دیتے تو دنیا میں کوئی کیڑا پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، مگر میرے سرکار نے ان کے لیے بھی دعا کی تو کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں اسلام خود کو داخل فرما دے۔ آج آپ کو معلوم دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں اسلام پھیل رہا ہے، انہوں جتنا دبائیں گے نا اتنا یہ اسلام خود آگے بڑھے گا، جتنا تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اسلام اتنا ہی سربلند ہوگا۔ اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا اثر مشرق و مغرب میں آج نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں میرے پاس ایک تقریر آئی مولانا سجاد عمانی صاحب کی، وہ اپنی تقریر میں فرما رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں ہو یا کسی اور مقامات پر ہو، ہر طرف یہ جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور جنگیں دیکھ کے بجائے اس کے اسلام سے بیزار ہونے کا اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے اپنا صحیح انداز نہیں بتایا ان کو۔
ہمارے سجدے جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں. ہمارے سجدے اتنے مختصر ہیں کہ نماز ہمارے بزرگوں کی ایک رکعت میں ہوتی تھی. ایک رکعت کا جو ضمنی سورہ ہے وہ بھی اتنے تفصیل سے پڑھتے تھے جتنے اپنے پورے سجدے ہو جاتے تھے. آج ہماری نماز جھکے سبحان فتح اٹھے سلام پڑھ دیے نکل کے چلے گئے. حالانکہ میں نے حال ہی میں ایک واقعے کو پڑھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ میں ہر روز نماز کے لیے جب کھڑے ہوتا ہوں تو میرے بچے کا بیدار ہونے کا وقت ہو جاتا. چھوٹا بچہ تھا اور وہ بجائے اس کے کہ اماں کی طرف جاتا میری جانماز پہ آ کے میرے کو دیکھ لیتے بیٹھ جاتا تھا، اور وہ میری نماز ختم ہونے تک میرے بازو بیٹھا رہتا تھا. فرماتے ہیں کہ یہی اس کی خوبی رہی کہ وہ اللہ نے اس کے سینے کو اتنا کھولا کہ جب بات کرنے لگا تو قرآن پاک کا حافظ بنا. قرآن پاک کے صورتیں یاد ہو گئے. کیوں؟ باپ کے بازو بیٹھ کے سنتا رہا. آج ہم لوگ سورہ زور سے نہیں پڑھتے، بیوی پکڑ لیتی کہ کیا ہے کی، بازو سے گزرنے والا پکڑتا کہ کیا ہے کی. اس بات سے اتنی آہستہ پڑھتے کہ کم سے کم یاد رکھیے اپنے کانوں تک آواز آنا. اللہ اکبر بھی بول رہے تو ایسی آواز آنا، کان تک آنا. مولانا سامنے ہے، ہم لوگوں کی نماز گونگی رہتی تو منہ سے کچھ نہیں بول رہے، ہاتھاں ہلا رہے ہیں، منڈیاں ہلا رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں بول. آج ہمارے سجدے اگر ویسے ہو جائیں گے نا تو ہندوستان کے رہنے والے بھی، آج ہم بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، آج میرے پاس ایک تصویر ہے مولانا، تقریباً 8 فوٹو آئے ہیں میرے پاس. مولانا آپ کچھ کیجئے. کیا کروں؟ 8 بچیاں فلاں جگہ اپنا نام درج کرائے ہیں، اپنے مذہب کو یعنی غیر مذہب کے حوالے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کیجئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے تھے. ہم نے کہا کہ اللہ دل پھیرنے والے آپ ہیں، ادھر جانے والے کو بھی ادھر لا لیجیے، لے جانے والے کو بھی لا لیجیے. کیا پھر ہے؟ کن فیکون کا مسئلہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو 12 بج گئے ہیں، مگر آپ لوگ ابھی میرے کو تپا رہے ہیں. اچھا میں پورا کیمرہ واچ کر رہا ہوں، 11:30 سے پہلے کوئی آ رہے نہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ ابھی قسم کھائے ہوئے ہیں جلدی آئیں گے نہیں، اور جلدی چھوڑنے کا ڈیمانڈ ضرور کریں گے. البتہ حضرت ماشاءاللہ مولا علی سے تشریف لائیں آپ کو خطاب کرنے. کبھی غور کرو، اپنی اتنی لمبی جرنی کر کے آ رہے ہیں. کیوں؟ میرے رسول کی ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے تو شاید آپ کا دل بدل جائے. دل کیسے بدلے میاں؟ اداؤں سے بدلے. میرے سرکار کی ادائیں دیکھ کے کچھ مسلمان ہوئے، میرے سرکار کی بولی پر مسلمان ہوئے لوگ. اتنی میٹھی آواز، اتنی بعض کتابوں میں آتا ہے میرے سرکار کی آواز ایسی تھی کہ زیادہ زور بھی نہیں تھا، زیادہ کم بھی نہیں آتا، میڈیم. مگر میڈیم میں بھی جو مٹھاس تھی وہ آج کوئی پھل میں نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ محفلیں رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کی بات آپ تک پہنچا دیا جائے اور سرکار کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے، تاکہ ہماری اولادوں کو بھی کبھی کبھی ہم بیٹھ کے ایک تو واقعہ سنا دے سورت. میرے سرکار کا ایک واقعہ بتا دو کہ میرے سرکار سجدے میں تھے، مکے میں تھے، مگر یہ جوہلا کو میرے سرکار کا سجدہ بھی پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کیا کیا؟
اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے سرکار کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ میرے سرکار کو اوجڑی رکھنے کی وجہ سے اٹھنے میں تکلیف ہونے لگی، اور کسی نے جاتے جاتے کہہ دیا، بی بی فاطمہ الزہرا جو اپنے ابا جان کے انتظار میں ہمیشہ دروازے پہ رہتی، چھوٹی سی صاحبزادی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے ابا جان پر ابو جہل وغیرہ نے ایک اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتی ہوئی گئی صاحبزادی، دیکھا تو میرے سرکار سجدے میں ہیں، اوزری کا تو خیال نہیں ہے، مگر زبان تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ زبان پہ ہے۔ بی بی صاحبہ معصوم تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ابا جان کے رکھی ہوئی پیٹھ پر اوجڑی کو ڈھکلنے لگی، اور اوجڑی جب گر گئی، جب میرے سرکار سلام پھیرے تو اپنی صاحبزادی کو دیکھا کہ میری صاحبزادی میرے اس اوجڑی کو دور کرنے میں میری مددگار بنی ہے، اور آخری وقت تک میرے سرکار کی سب سے پسندیدہ کوئی صاحبزادی زندہ بھی رہی تو میرے رسول کے صدقے میں اللہ نے ایسا آپ کو مقام اور مرتبہ دیا کہ میرے سرکار کا سفر بھی شروع ہوتا تھا تو بی بی صاحبہ کے گھر سے، اور سفر ختم بھی ہوتا تھا تو بی بی صاحبہ کے گھر پہ۔ تو یہ محبت کی وجہ ہے۔ اگر یہ واقعات سناؤں تو وہ طویل ہو جائیں گے، میں انشاءاللہ ہر روز 15-20 منٹ بولنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ آپ لوگ جلدی آئیے، مقرر جلدی سامنے والے ختم ہوں گے تو میرے کو وقت بھی اچھا ملیں گا، تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا باتیں، اور آؤ آپ بھی بولیں گے مولانا سننے سے باتیں، ارے میاں محبوب کی بات کو اب میں چھوں، میری بات بول رہا ہوں میں، آپ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو 10 وقت پوچھتا ہوں، آج کیا کر رہے تھے انہوں، آج کون سے کپڑے پہنے تھے، آج کیسے دکھ رہے تھے، آپ بولیں گے پاگل ہے کیا ہے، مگر جس سے محبت ہوتی ہے میاں، معشوقہ کے واسطے دنیا کتنے گانے گا لیتے صاحب ایک فلم میں، اور وہ بھی گانے بھی تکے نہیں، بے تکے، خود بھی ہل رہی، پورے اسٹیج کو بھی ہلا رہے۔ ہمارے پیارے رسول کی سیرت ایسی ہے، جب بیان کی جائے تو دل میں اترتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو آپ بھی اپنا تعلق درود پاک سے رکھیے، خوب ان دنوں میں درود پاک پڑھیے، اور جتنا ہو سکے درود ابراہیم پڑھیے، چھوٹے درودہ نہیں، ایک تسبیح سے ہی درود ابراہیم کی پڑھیے، پورا درود پڑھیے، آدھا درود پڑھ لے کے آدھا درود چھوڑیے مت، آدھی تسبیح پڑھیے مگر پورا درود پڑھیے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کل رہیں گے تو پھر ملیں گے، پھر آپ کے سامنے سیرت بیان کریں گے، اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا میرے رسول کا معاملہ تھا کہ ایسا نمونہ اللہ نے بنا کر لقد کیا ہے، ہم نے کیا ہے مولانا، لقد جاءکم نہیں، میرے سرکار کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا، خلقت کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کو ایک ہمارے لیے بنا کے نمونہ دے دیے، کتاب دیے پڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے، سرکار کی سیرت بتا دی۔ پڑھنے والے پڑھ کے عمل کرو، دیکھنے والے دیکھ کر عمل کرو، سمجھے نا۔ تو آج بھی ہمارے بہت سے بزرگ ایسے میاں جس کی راتیں آج بھی سجدوں میں جاتی ہیں، دن میں درود میں ہے، میرے والد کا شعر ہے نا، زباں پر درود ہے نظروں میں حضرت، کتنی بڑی بات ہے زبان پہ درود رہنا، یہ درود بھی ایک دن کام آئے گا۔
اللہ مجھے اور آپ کو پیارے رسول کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور سچی پکی محبت کرنے والا بنا دے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، سیرت کا مطالعہ کرنے والا بنا اور سیرت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہم کو بھی جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جس سلسلے کو میرے دادا جان نے شروع کیا، میرے والد ماجد نے چلایا اور آج بھی اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اے اللہ اس کے روز قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھ مولا، اور اے اللہ اس کے بانیوں میں جو ہے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کو جیسے آج یہ اسلامیہ منزل چمک رہا ہے، اے اللہ ان کی خبروں کو بھی ایسی چمکا دیجیے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔